رمضان المبارک کے تراویح کے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بناتا ہے جس کے 60,000 درجے ہوں گے، اور ان میں سے ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ جب بندہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو پچھلے رمضان کی پہلی تاریخ سے آج تک ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے بہانے ہیں! ہر روز صبح کی نماز سے لے کر آفتاب چھپنے تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ! اس مبارک مہینے میں جو شخص جتنی بھی نمازیں پڑھے گا، خواہ دن ہو یا رات، ہر سجدے کے عوض جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیسے انعامات ہے، کیسے پیمانے ہیں رب کریم میں، جیسے سیل لگے ہوئے ہیں نیکیوں کے۔ رمضان میں تو رب کریم بہانے تلاش کرتا جا رہا ہے، مگر ہم بدبخت مسلمان ہے کہ اس کو خرید نہیں رہے ہیں، اس کو کما نہیں رہے ہیں، یہ ہم سے ضائع ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، یہ ہر سجدے کے عوض اتنے نیکیاں جو مل رہے ہیں، یہ ہمارے سجدوں پہ نہیں مل رہے ہیں، ان کی بھی کچھ شرائط ہیں، اور یہ شرائط محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ کس سجدے پر، کس طرح سجدے پر، کس طرح ماتھا ٹیکنے پر اتنے نیکیاں ملتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرماتے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع، سجود، قومے اور جلسے کی رعایت نہ کی، اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جا، پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ہو گیا، پھر نماز پڑھی، جس طرح پہلے بے قاعدہ نماز پڑھی تھی، پھر آیا اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا وعلیکم السلام، جا، پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار بے قاعدہ نماز پڑھنے کے بعد کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر، پھر قبل روح کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ، پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ، پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر، پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ قوما میں سیدھا کھڑے ہو جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر، پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسے میں بیٹھ جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اس طرح اپنی تمام نماز پوری کر۔ اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا، قوما اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ آج کل آپ اور ہم اگر اپنی جانوں پر ذرا غور کریں، اپنے دل سے ذرا سوچیں، ہم کیسے تراویح پڑھتے ہیں؟ جیسے مرغی کسی جام میں دانا ٹک رہا ہو، ٹک 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 ٹک،
اور جناب والا جی کوئی 10 منٹ میں 20 رکعت مکمل کرتے ہیں، تو کوئی 12 منٹ میں 20 رکعت مکمل کرتے ہیں، جیسے ورلڈ گنیز بک میں نام لکھوانے کی جلدی ہو۔ رب کریم کے ہاں نیکیاں کمانے کا ارادہ تک نہیں ہے ان لوگوں کا۔ یہ جہالت ہے، یہ پڑھانے والا بھی جاہل ہے اور جس کے پیچھے پڑھنے والا بھی جاہل ہے۔ یہ عالم، یہ علماء اپنے مقتدیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی اس گمراہی میں شامل ہے، اور اس گمراہی میں اپنے مقتدیوں کو بھی شامل کر دیا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ شرابی، زانی اور چور کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے، یعنی ان کا گناہ کتنا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور ان میں سزا بہت ہے، اور کان کھول کر سنو، بہت بری چوری، سنو، بہت بری چوری اس آدمی کی ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا او کس طرح؟ فرمایا جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر خوف کا مقام ہے۔ ہماری غیر مسنون نمازوں کا کیا حشر ہوگا۔ ہمیں نماز کی کو تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ذرا اپنے احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے پڑھ کر ان کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز ادا کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے، صلو کما رأیتمونی صلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تمہارا مولوی صاحب پڑھتا ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تمہارا قاری پڑھتا ہے۔ نہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کے ارشادات ایسے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو یہ تاکید کیا ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔